اردو رکشا اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ چلیے میں آج آپ لوگوں کے لیے پچھلے سال کا کوشچن اسٹیٹ میں جو پوچھا گیا تھا اس کوشچن کا حل کرا رہا ہوں۔ دیکھیے کہ اگر اسٹیٹ میں پاس ہونا ہو، اردو میں 95% لانا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے، جو فونٹس ہے وہ فونٹ بتائیں گے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال اس میں آپ کا ہے، اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اس میں پہلا ہے عام چیز کو، دوسرا ہے خاص چیز کو، تیسرا ہے خالص کو، اور چوتھا ہے غیر خالص کو۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا خاص چیز کو۔ اسم معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ پراپر نون کو کہتے ہیں۔ کیا؟ پراپر نون کو کہتے ہیں اسم معرفہ، جو خاص چیز ہو۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے آپ، جو لفظ کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو لفظ کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مکبر، اسم مصغر، اسم اعلیٰ، اسم صوت۔ دیکھیے جو چیز بڑا ہوتا ہے، کبیر سے مکبر بنا، مکبر، اسم مکبر کیا ہے؟ یہ ہو گیا اسم مکبر۔ اسی طرح اسم مصغر، جو اسم کو چھوٹا بنا کے پیش کیا جائے اس کو بولتے ہیں مصغر۔ جیسے مثال کے طور پر لے لیجیے آپ کتاب، کتاب کیا ہو گیا؟ یہ کتاب ہو گیا اسم مکبر، کیا؟ مکبر۔ ایسے کہہ دیں گے ہم کتاب چہ، کتاب چہ، تو کیا اس میں مصغر ہو جائے گا کہ کتاب چہ، چھوٹا کتاب، جیسے چہ مل جاتا ہے، باغ ہے باغیچہ، دیگ ہے دیگچی، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو مصغر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پوچھا اسے مکبر کون ہے؟ تو مکبر مطلب اس میں مکبر، یہ جو اسم کو بڑا کر کے پیش کیا جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں مکبر۔ چلیے سوال نمبر 3 دیکھ لیجیے آپ، در ذیل میں عام کون ہے؟ در ذیل میں اسم عام کون ہے؟ اسم عام، اس سے پہلے در ذیل میں پوچھا تھا خاص کون ہے، اسم عام کون ہے؟ جو کہ ہے کامن نون، اس کو پوچھا جا رہا ہے۔ گنگا، جمنا، ندی، کیا؟ جھیل، جھیلم، کون ہے اس میں عام کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے کیا ہے؟ ندی، سی صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ یہ عام ہے، کیونکہ گنگا ایک خاص ندی کا نام ہے، جمنا بھی ایک خاص ندی کا نام ہے، جھیلم بھی ایک خاص ندی کا نام، تو بچ گیا سی کا۔ کیا؟ سی کا صحیح ہو جائے گا آپ کا جھیلم، یہ کیا؟ ندی صحیح ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 4 دیکھ لیجیے آپ، اصغر کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں اصغر کیا ہے؟ کیا ہے؟ اصغر کرکٹ کھیل رہا ہے، اصغر کرکٹ کھیلا ہے، اس میں اصغر کیا ہے؟ فعل ہے، صفت ہے، فاعل ہے، مفعول ہے۔ تو کیا ہے اس میں؟ دیکھیے سوال دیکھیے، اصغر کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں اصغر کیا ہے؟ کیا ہے؟ سوال نمبر 4 کا اس میں اصغر کیا ہے آپ کا؟ تو اس کا صحیح ہو جائے گا فاعل، کہ کیا کھیلنا کس کا ہے؟ فاعل ہو جائے گا، صفت نہیں ہوگا۔ اصغر کرکٹ کھیل رہا، فاعل کہتے ہیں سبجیکٹ کو، کیا؟ اصغر کرکٹ کھیل رہا، تو اس کا فاعل ہو جائے گا۔ پھر سوال نمبر آگے دیکھیے، در ذیل میں اس میں خاص کون ہے؟ در ذیل میں اس میں خاص، جو خاص نام کون ہے؟ اے میں ہے آدمی، بی میں ہے بزرگ، سی میں ہے انسان، ڈی میں ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ تو خاص جانتے ہیں پراپر نون کو بولتے ہیں، تو کیا اس میں آپ کا ڈاکٹر امبیڈکر ہو جائے؟ کیا ہے؟ ڈاکٹر امبیڈکر، ڈی صحیح ہو جائے گا آپ کا۔ پھر آگے چلتے ہیں، دیکھیے اس کا نام فضل الرحمن ہے، فون دیکھیے، اس کا نام فضل الرحمن ہے لیکن فضلو کے نام سے مشہور ہے، اس میں فضلو کیا ہے؟ اب رہے تھے اس سے پہلے والے ویڈیو میں فضلو کیا ہے؟ خطاب ہے، لقب ہے، عرف ہے، کنیت ہے۔ تو کیا ہے اس کا صحیح جواب؟ کیا ہو جائے گا؟ عرف ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ سی صحیح ہو جائے گا، عرف صحیح ہو جائے گا، کہ نام ہے فضل الرحمن لیکن مشہور کس سے تھا؟ فضلو۔ نام ہے انوار الحق، نام کیا؟ انو سے مشہور ہو جاتا ہے، اس کو بولتے عرفی نام بولتے عرف۔ سوال نمبر 7 دیکھیے آپ، اسکول کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ اسکول کیا ہے؟ اس میں ظرف
اسم اعلیٰ صفت حاصل مصدر. اسکول کیا ہے؟ اسکول آپ کا ہو جائے گا اسم ظرف. کیا؟ اسم ظرف ہو جائے گا. کیا ظرف ہوا اسم ہے جو کسی جگہ کو بتائے، جو کسی جگہ کو بتلائے. اب اس میں ظرف دو قسم: ظرف زمان، ظرف مکان. مکان کا جو جگہ کو بتلائے، اور زمان جو وقت کو بتلائے. سے کیا؟ مکان. ایک ہوتا ہے زمان، زمان جو وقت کو بتلاتا ہے، اور مکان جو جگہ کو بتلاتا ہے. سمجھا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظرف زمان. تو آپ کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اسکول کیا ہے؟ اسکول کیا ہے آپ کا؟ اسکول ہو جائے گا اس میں ظرف. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے آگے چلتے ہیں. درس گاہ کون سا اسم ہے؟ سوال کیا ہے؟ درس گاہ کون سا اسم ہے؟ درس گاہ، درس گاہ کون سا اسم ہے؟ اسم اعلیٰ ہے، اسم ظرف ہے، اسم مصغر ہے، اسم مکبر ہے. درس گاہ جہاں پڑھا جاتا ہے اس کو درس گاہ بولتے ہیں. جہاں پڑھا جاتا ہے، اسکول ہو گیا، مدرسہ ہو گیا، جہاں درس سبق، درس معنی سبق. ٹھیک ہے؟ اسم اعلیٰ تو ہو نہیں سکتا. اسم اعلیٰ کہتے ہیں جو اوزار پر دلالت کرے، جو ہتھیار کو بتلائے، جیسے کینچی ہو گیا، استورا ہو گیا، چاقو ہو گیا، اسم اعلیٰ اس کو بولتے ہیں. اسم ظرف، اسم ظرف، اسم مصغر، اسم مکبر. ٹھیک ہے؟ اسم ظرف ہے آپ کا 20 ہی ہو جائے گا، کیوں؟ یہ پڑھنے کی جگہ کو بتلایا جا رہا ہے. اسم ظرف اسم مصغر ہو نہیں سکتا. اسم مصغر جو اسم کو چھوٹا کر پیش کیا جائے، اس کتاب چاہ. اسم مکبر جو کتاب بڑا پیش کیا جائے، جیسے مکبر، اس میں جیسے کتاب. چلیے آپ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 9 کی طرف دیکھیے. دیکھیے بہت اہم سوال ہے. غالب علم کی کون سی قسم ہے؟ غالب کیا ہے؟ غالب علم کی کون سی قسم ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ذات، اسم صفت. دیکھیے غالب ہے کیا؟ یہ غالب آنا تو چاہیے تخلص ہوتا ہے علم کے قسم سے، لیکن آپشن میں تخلص دے نہیں رکھا ہے. اس کا تھوڑا سا آپ عقل ہے کہ غالب کا معنی ہے مغلوب. کیا ہے؟ جس پہ جیتنے والے کو، جو غالب ہو گیا، کسی کے اوپر غالب ہو گیا، اس کو بولتے غالب. دیکھ اس میں فاعل ہوگا آپ کا. کیا؟ اس میں فاعل ہے کہ غلبہ سے ہو گیا، غلبہ سے کیا؟ غالب بنا. غلبہ سے کیا؟ غالب، جیتنے والا، غالب ہونے والا. کیا؟ اس میں فاعل ہے. سمجھے؟ غالب کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، مفعول نہیں ہے. اس میں ذات، اسم صفت. سمجھ آئے گا؟ چلیے سوال نمبر آگے دیکھیے. اس میں فاعل ہے. درج ذیل میں خطاب کون ہے؟ درج ذیل میں نیچے والے میں خطاب کون ہے؟ درج ذیل میں کیا ہے؟ خطاب کون ہے؟ امیر شریعت، خان بہادر، شیخ و شاد. اس میں صحیح جواب کیا ہے؟ خطاب. خطاب کیا ہے؟ خان بہادر ہے. کیا ہے؟ خان بہادر. جو کسی اور کے نام کے مشہور ہو جائے، خان بہادر. آگے چلیے، آگے دیکھتے ہیں آپ. سوال نمبر آگے ہے. سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1910، 1911، 1912، 1913. اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہو جائے گا آپ کا 1911 عیسوی. کیا؟ 1911 عیسوی. آگے سوال آپ کا ہے. ڈاکٹر محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ کس موضوع؟ موضوع مانے سبجیکٹ. سبجیکٹ کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تاریخ، ادب، نفسیات، صحافت. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ سی، نفسیات ہو جائے گا. کیا؟ نفسیات، جس کو ہم بتاتے ہیں سائیکولوجی کہا جاتا ہے، منووگیان. سوال نمبر 13 دیکھیے آپ. نگار عظیم کا پہلا افسانوی مجموعہ کب شائع ہوا؟ نگار عظیم کا پہلا افسانوی مجموعہ کب شائع ہوا؟ 1975، 1980، 1983، 1977. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 1975 عیسوی. کب ہوا تھا؟ 1975 عیسوی. تو سوال نمبر دیکھیے 14. اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ پوچھ رہے ہیں سوال میں اردو. لفظ اردو جو ہے کس زبان کا لفظ ہے؟ انگریزی کا ہے، فارسی کا ہے، عربی کا ہے، ترکی کا ہے. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا ڈی. کیا؟ ترکی کا. اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ترکی کا. پھر آگے سوال آپ کا ہے.
ڈاکٹر عبد المغنی کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا LN مٹھلا یونیورسٹی، BR امبیڈکر بہار یونیورسٹی، D میں ہے پٹنہ یونیورسٹی، D میں ہے مگدھ یونیورسٹی۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا پٹنہ یونیورسٹی، C کا صحیح ہو جائے گا۔ کس میں؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ دیکھیے اسے پڑھنا بھی سیکھیے، دیکھیے پڑھنے کا دیکھیے فونٹ کیسا لکھا ہوا، اسی فونٹ سے آپ کو امتحان میں پوچھا جائے گا۔ یہ فونٹ جو ہے یہی فونٹ سب سے اہم ہے، اس فونٹ جو ضروری ہے سیکھنا۔ چلیے آگے دیکھیے، چک بست کی کون سی نظم نصاب میں شامل ہے؟ چک بست کی کون سی نظم نصاب میں شامل ہے؟ انڈیا گیٹ، ہم نوجواں ہیں، بجلی کا کھمبا، مناظر قدرت۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا مناظر قدرت، دی صحیح ہو جائے گا مناظر قدرت۔ چلیے آگے سوال آپ کا جو ہے، سید محمد جعفری کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ سید محمد جعفری کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ شوق تحریر، نام تحریر، شوخی تحریر، پیام تحریر۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا سی، شوخی تحریر۔ کیا نام؟ شوخی تحریر۔ سوال نمبر 18، مرزا شوقہ خاندانی پیشہ کیا تھا؟ پیشہ، پیسہ نہیں ہے، پیشہ، پیشم دھندا۔ کیا مرزا شوقہ خاندانی پیشہ کیا تھا؟ سپاہ گیری کا، طبابت کا، وکالت کا، تجارت کا۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 20 کا طبابت کا، طبابت میں ڈاکٹری کا۔ سوال نمبر 19 دیکھیے، سیکنڈ ہینڈ افسانے کے کردار کا نام کیا؟ سیکنڈ ہینڈ ایک کہانی ہے، روشنی کی کتاب میں ہے، حصہ 2 میں۔ سیکنڈ ہینڈ افسانے کے کردار کا نام کیا ہے؟ سیتا کانت مہاپترا، گوپی ناتھ، مہاشویتا دیوی، پنّا لال پٹیل۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا گوپی ناتھ۔ کیا ہے؟ گوپی ناتھ۔ سیکنڈ ہینڈ کے افسانے کے کردار کا نام کیا ہے؟ گوپی ناتھ۔ سوال نمبر 20، آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ آریہ بھٹ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، وہ جو بہار کے رہنے والے تھے، تلنگانہ ضلع کے۔ کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ گیلیلیو، پائتھاگورس، ٹامس ایڈیسن، ابوالکلام آزاد۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا پائتھاگورس، بی کا صحیح ہو جائے گا، بی صحیح ہو جائے گا پائتھاگورس۔ سوال نمبر 21 دیکھیے، ریل چلی میں کیا جملہ ہے؟ ریل چلی میں چلی کیا ہے؟ ریل چلی میں چلی، چلنا، موو کرنا کیا ہے؟ حرف ہے، فعل ہے، اسم ہے، مذکر ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل کیا؟ ورب ہے، VERB، ورب ہے۔ چلی کیا؟ موو کرنا، کیا چلنا، وہی نا۔ پھر آگے سوال آپ کا جو ہے، سوال نمبر 22، فعل لازم کس فعل کو کہتے ہیں جس کا اثر داعش تک محدود رہتا ہے؟ جس کے اندر داعش تک محدود ہے، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ فعل لازم فعل لازم کس فعل کو کہتے ہیں جس کا اثر داعش تک محدود رہتا ہے؟ یعنی متعدی، فاعل، مفعول، اسم۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا، صحیح جواب ہو جائے گا بی، فاعل تک۔ کیونکہ فعل لازم کہتے ہیں جو فعل اور فاعل سے مل کر پوری بات سمجھ میں آ جائے، متعدی کی ضرورت نہ پڑے، یعنی مفعول کی ضرورت نہ پڑے، مفعول کی جائے نا، آبجیکٹ کو، آبجیکٹ کی ضرورت نہ پڑے، اس کو یہ بولتے ہیں فعل لازم۔ چلیے آگے دیکھیں، مرغوب بیمار ہے، اس جملے میں بیمار فعل داعش ہے۔ کیا؟ مرغوب بیمار ہے، اس جملے میں بیمار فعل داعش ہے، مضارع ہے، لازم ہے، کیا ہے؟ ناقص ہے، متعدی ہے۔ کیا؟ مضارع ہے، فعل ہے۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا مرغوب بیمار ہے، تو اس کا مضارع ہو جائے گا۔ کیا مضارع وہ فعل کہتے ہیں جس میں کیا کہتے ہیں؟ حاضر، فعل پریزنٹ اور فیوچر پایا جائے، دونوں فعل پایا تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع کہتے ہیں۔ جیسے کھاتا ہے یا کھائے گا، جاتا ہے یا جائے گا، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ دونوں فعل پاتے ہیں۔ مرغوب بیمار ہے یا پریزنٹ میں بیمار ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل مضارع۔ چلیے آگے سوال دیکھیے،
فعل ماضی مطلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فعل ماضی مطلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو فعل ماضی میں ہوا ہو، جو فعل ماضی میں ہوا ہو. ماضی کہتے ہیں پاسٹ کو، PAST، پاسٹ، ماضی، گزرا ہوا زمانہ جو گزر گیا ہو اس کو بولتے ہیں ہم. تو کیا فعل ماضی مطلق سے، مطلق فعل ماضی کی 6 قسمیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی نتمام، ماضی احتمالی وغیرہ. یہ 6 قسمیں ماضی مطلق کی. جو ماضی مطلق سے کیا سمجھتے ہیں؟ جو فعل ماضی میں ہوا ہو، جو فعل حال میں ہوا ہو، جو فعل مستقبل میں ہوا ہو، جو فعل کسی زمانے میں نہ ہوا ہو. اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا اے، جو فعل ماضی میں ہوا ہو. کیا؟ جو فعل ماضی میں ہوا ہو. سوال نمبر 25. مضارع، حال مطلق، امر، حال نہ تمام، حال احتمالی، مذکور افعال فعل کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہو؟ یہ کن ہے اس میں؟ فعل مضارع. مضارع وہ فعل جو پریزنٹ اور مستقبل بتائے، جو حال اور فیوچر مستقبل بتائے، اس کا مضارع کہتے ہیں. حال پریزنٹ کو بولتے ہیں. مطلق جو کہاں ابھی ہوا ہو، یہ پتہ نہیں ابھی ہوا، کچھ دیر پہلے ہوا. امر یہ کسی کام کا حکم کرنے کا حکم دے رہا ہو. اس میں کیا ہے؟ کس پہ رکھتا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا حال سے، ماضی سے، مستقبل سے، جملہ سے. اس کا صحیح جواب کو ہو جائے گا یہ حال سے، کیونکہ مضارع میں حال پایا جا رہا ہے. حال پریزنٹ ہے، یہ بھی حال مطلق. امر میں بھی کسی کا حکم دے رہا ہے، حال ناتمام. ان مذکور افعال فعل کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ تو حال سے رکھتا ہے، پریزنٹ سے رکھتا ہو. کیا؟ پریزنٹ سے. چلیے میں آج آپ کو 25 سوال تک حل کرائیں انشاءاللہ. ہو سکتا کل 25 تک حل کرائیں گے. لیکن اس کو شیئر کیجیے اور کوشش کیجیے پڑھنے کا. تو خدا حافظ.